وتصدق الحدیث، یہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ اور چھٹا وصف حضور کا وتعین علی نوائب الحق، ام المومنین نے کہا کہ جو حق کی راہ پہ لوگ موجود ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ہمیں کیا لگے جی، ہمیں کیا غرض، ہم تو اپنے آپ کا دفاع کرتے ہیں، اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ سچ اور سچائی کے ساتھ کھڑا ہونا ہمارے مزاج میں نہیں ہے، اور اسی لیے پھر سچ بولنے والا تنہا رہ جاتا ہے اور معاشرہ اس کو کچل کے رکھ دیتا ہے، دوبارہ وہ عبرت کا نشان بن جاتا ہے، لوگ جو ہے وہ اس جگہ پہ کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہے۔ سچ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہے اس کی کوئی بھی قیمت دینی پڑے۔ حالات کی تلخیاں آج دیکھیے دنیا کے اوپر، آج 56-57 اسلامی ملک حق کے ساتھ کھڑے نہیں ہو پا رہے۔ فلسطین کے اندر جو قیامت بپا ہے، چند نہتے ٹینکوں سے توپوں سے لڑ رہے ہیں، اور 56-57 اسلامی ملک جن کی غیرت کا جنازہ نکل گیا۔ یہ OIC کا اجلاس ہوا ہے اور عرب لیگ کا، کتنے بے شرم لوگ ہیں، کیسے تصویریں اور جھنڈوں کے آگے کھڑے ہوئے تھے۔ تم نے کیا کیا ہے کہ یوں کھڑے سینہ تان کے تصویریں کھنچوا رہے ہو؟ کہاں گئی تمہاری غیرت؟ دیبل کے ساحل پہ ناہید نامی ایک لڑکی نے پکارا تھا، اور حجاج بن یوسف کوئی اچھا شخص نہیں مانا جاتا، ظالم شخص تھا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ پچھلی امتوں کے لوگ اپنے سارے ظالم لے آئیں اور ایک پلڑے میں ڈال دیں، دوسرے پلڑے میں صرف حجاج بن یوسف کو ہم ڈال دیں تو یہ پلڑا پھر بھی بھاری ہوگا، اتنا بڑا ظالم تھا۔ لیکن اس نے دیکھا کہ محراب کے پیچھے آوازیں آ رہی ہیں، تو اس نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ دیبل سے ایک جہاز پہنچا ہے اور فریاد کی گئی ہے اور حجاج کو پکارا گیا ہے، پھر وہ اللہ کے قہر کی بجلی بن کے نازل ہوا۔ یہ ہماری تاریخ ہے۔ آج وہ پکار رہے ہیں این العرب این انتم یا جنود المسلمین، کہاں ہو مسلمانوں تم؟ نہتے لڑ رہے ہیں، نہتے لڑ رہے ہیں۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ حق کبھی دبا نہیں کرتا۔ الاسلام یالو ولا یولا علیہ، اسلام ہمیشہ غالب رہے گا۔ اور پھر اس خطے کے بارے میں تو اللہ کے محبوب کے فرامین بہت واضح ہیں۔ دمشق کے دروازوں پر اور بیت المقدس کے آس پاس ایسے لوگ قیامت تک موجود رہیں گے کہ لوگوں کا ان کو تنہا چھوڑ دینا ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا، اور فرمایا کہ وہ حق پر کھڑے رہیں گے یہاں تک کہ حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ کے عساکر کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ اور وہ منظر کتنا دل فریب ہوگا جب حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے، اور یہ اس وقت امت 3 حصوں میں بٹ چکی ہوگی، اور یہ بالکل حالات اب ادھر جا رہے ہیں۔ ایک حصہ کٹ چکا ہوگا، شہید ہو چکا ہوگا، ایک فرار کا راستہ اختیار کر چکا ہوگا، بزدلوں کا ٹولہ، اور ایک لڑ رہے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ ان کے پاس آئیں گے، اللہ اکبر، اور انہیں کہیں گے کہ اب بتاؤ کیا کرنا ہے، میں بد دعا کرتا ہوں یہ غرق ہو جائیں گے، یا پھر یہ ہے کہ ان کے خلاف ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ تو وہ کہیں گے کہ ہم لڑ کے جہاد کر کے فتح حاصل کرنی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہمراہی میں جہاد اسلام ہوگا۔ اللہ اکبر، صحیح بخاری کی روایت ہے، تمام رجال ثقہ ہیں، میں اب میری زبان نہ کھل جائے، بڑی کوشش کی گئی کسی طرح سے حضرت امام مہدی کے نزول والی حدیثوں کو ضعیف قرار دیا جائے، آج سے چند سال پہلے محققین بٹھائے گئے کسی ملک نے، لیکن نہیں کر سکے، اور یہ حدیث بخاری میں ہے، اور اس سے ملتی جلتی باقی صحیح حدیث میں بہت ساری حدیث ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ وقت آئے گا کہ پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انفاس کی خوشبو سے ہی دجال پگھلنا شروع ہوگا، اور یہ فرار کا راستہ اختیار کرے گا، اور فرمایا مقام میں لد پہ قتل کر دیا جائے گا، بھاگتا ہوا، اللہ اکبر، بھاگتا ہوا مارا جائے گا، وہ جو جس پہ ناز ہے، اور وہ کہتے ہیں 1000 سال حکومت اس کے آنے پہ ہم کریں گے، اور ہیکل سلیمانی بنانے کے لیے یہ بےتاب ہیں، اور وہ تخت داؤدی جو رکھا ہوا ہے انگلینڈ کے اندر، وہ یہاں ہیکل سلیمانی میں رکھنے کے لیے بےتاب ہے کہ یہاں آ کے ہمارا مسیحا بیٹھے گا، وہ ان کا مسیحا بھاگتا ہوا مارا جائے گا، اور یہاں 6 ماہ کے بچے بھی سینے پہ گولیاں کھا رہے ہیں۔ یہ مسلمان کا جذبہ ہے، یہ ان کی طاقت ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مقام لد پہ اس وقت جو ایک چھوٹا سا دیہات تھا، تو اس وقت لوگ کہتے تھے یہ لد چھوٹا سا دیہات ہے، یہاں کیسے فرار ہوگا، لیکن آج دنیا کو پتہ چل گیا دنیا کا حساس ترین ایئرپورٹ یہی ہے، اور 2 ٹرمینل اس کے بند ہیں جو انتہائی ہنگامی صورتحال کے لیے رکھے گئے ہیں۔ تو اب سمجھ آئی کہ دجال یہاں سے بھاگنا شروع ہوگا، اور یہاں حضرت عیسیٰ کے ہتھے چڑھ جائے گا، خنزیر کو بھی قتل کریں گے اور دجال کو بھی قتل کریں گے، صلیب کے نشان کو بھی توڑیں گے۔
اور پھر اسلام کو اللہ مسلمانوں کو یوں فتح دے گا کہ حضور نے فرمایا کہ اگر کسی پتھر کے نیچے، بخاری کی روایت ہے، پتھر کے پیچھے، پہاڑ کی اوٹ میں، کسی غار میں، کھو میں، کسی جگہ پہ بھی کوئی یہودی چھپ کے جان بچانا چاہے گا تو وہ پتھر بھی آواز دے گا کہ یہ ظالم میرے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، کائنات کی کوئی چھت ایسی نہیں ہوگی جہاں میرے نبی کے نام کا جھنڈا نہیں جھول رہا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ اسلام کو غلبہ اور قوت اور طاقت اور توانائی عطا۔ اور میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لینزلن عیسی ابن مریم ثم لئن قام علی قبری فیقول یا محمد لاجیبنہ۔ فرمایا مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، عیسیٰ ابن مریم آئیں گے، یہ سارا کام مکمل کرنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، حضور کے روضہ انور کے پاس۔ جب کام جرنیل مکمل کر لیتا ہے تو پھر سیلوٹ کرتا ہے اپنے باس کو، تو حضور کی خدمت میں جائیں گے۔ لَيَنزَلَنَّ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ ثُمَّ لَئِن قَامَ عَلَىٰ قَبْرِي، پھر وہ میری قبر پہ، میرے روزے پہ آئیں گے۔ فَيَقُولُ یا محمد، اور قبر پہ کھڑے ہو کے مجھے یا محمد کہہ کے آواز دیں گے۔ لَأَجِيبَنَّهُ، فرمایا قسم ہے رب کی میں قبر سے آواز دوں، اس کی آواز کا جواب دوں۔ اللہ اکبر۔ وہ منظر اللہ نے نصیب کرنا ہے۔ دعا کرو اللہ ہماری نسلوں کو امام مہدی کے عساکر میں شامل کرے، حضرت عیسیٰ کے لشکروں میں شامل کرے۔ بلکہ حضور نے فخر سے فرمایا وہ وقت کیسا ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم آئیں گے لیکن امام تم سے ہوگا۔ جب آئیں گے تو تازہ غسل کی طرح قطرے ٹپک رہے ہوں گے آپ کے وجود سے، اور اقامت ہو چکی ہوگی، فجر کی نماز کا وقت ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ آئیں گے تو حضرت امام مہدی انہیں کو اشارہ دیں گے کہ آپ آئیں نماز پڑھائیں، تو وہ کہیں گے نہیں آپ ہی پڑھائیں۔ تو یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد حضور نے فرمایا وہ وقت کیسا شاندار ہوگا جب ابن مریم آئیں گے لیکن امام تم سے ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے تو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرو کہ ہمیشہ حق اور حقانیت کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونے کا جذبہ عطا کر دے۔ تو ام المومنین نے کہا کہ آپ کا رب آپ کو کبھی بھی پریشان نہیں ہونے دے گا، اس لیے کہ آپ کے اندر یہ وصف ہیں۔ یہ نمایاں 6 وصف ام المومنین نے بیان کیے۔ آئیے میں اور آپ دیکھیں، اپنے اندر اتر کے دیکھیں۔ میں یہاں اگرچہ ممبر پہ بیٹھا ہوں لیکن میں اپنے اندر اتر کے دیکھوں، میرے اندر یہ اوصاف ہیں، ان اوصاف کا کوئی حصہ ہے، اگر ہے تو مجھے مبارک ہو۔ آپ بھی یہاں بیٹھے بیٹھے اپنے اندر اتر کے دیکھیں کہ ان 6 اوصاف کو، جو بڑے نمایاں واضح کھلے وصف ہیں میرے حضور علیہ السلام کی سیرت کے، جو حضور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ برجستہ بیان کرتی ہیں، یہ اوصاف ہمارے اندر موجود ہیں۔ اگر موجود ہیں تو آپ کو مبارک ہو، اور اگر نہیں تو میں آپ کو ملامت نہیں کرتا، اور میرے میں نہیں ہے تو آپ مجھے ملامت نہ کیجیے۔ ہم آج سے عزم کر کے یہاں سے اٹھے کہ یہ 6 وصف اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے جد و جہد کریں گے۔ پھر سن لیجئے انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ دوسرا وصف وتصدق الحدیث، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ وتحمل الکلہ، جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں اس کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں۔ وتکسب المعدوم، اور جس کا کوئی کمائی کرنے والا نہیں اس کی ضرورت آپ پوری کرتے ہیں۔ وتقری الضیف، اور اونچے درجے کے مہمان نواز ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، اور حق کے میں درج ہیں۔ لوگوں نے محبت میں اپنے آپ کو رول دیا، کوئی کچے گھڑے کے اوپر تیرتا رہا اور کسی نے تھلوں میں جان دے دی، کسی نے محبوب کے لیے بھینسیں چرائیں، اور کسی نے کندھے پہ تیشہ رکھا اور پہاڑ کو کھودنے نکل گیا کہ میں نہر تراش کے لاؤں۔ دنیا کے اوپر محبت کی بڑی دل آویز کہانیاں اور داستانیں ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ محبت کرنے والے روتے پائے گئے، اور انہوں نے محبت کے شکوے کیے، محبوب کے شکوے کیے۔ غالب نے کہا تھا کہ وفا کیسی، کہاں کا عشق جب سر پھوڑ نہ ٹھہرا، تو پھر اے سنگ دل تیرا ہی سنگ آستاں کیوں ہو۔ اس نے کہا جب محبت میں سر ہی پھاڑنا ہے تو پھر کسی پتھر سے سر مار کے سر پھاڑ لیں گے، پھر تیرے در کی اور تیری دہلیز کے اوپر سر پھوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ چونکہ یہ محبتیں بے وفا ہوتی ہیں۔ یہ گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے صنم بے وفا۔ تو میں نے اپنے دوستوں سے ایک دن ایک سفر میں پوچھا
کہ یہ کیا لکھا ہے؟ تو اس نے کہا جناب آپ بتائیے۔ میں نے کہا آپ بھی تو پڑھ رہے ہیں۔ کہا نہیں آپ بتائیے۔ تو میں نے کہا کہ کسی نے کسی سے پیار کیا ہوگا تو اس نے اس کو بیچ چوراہے کے چھوڑ دیا، اب یہ احتجاج کر رہا ہے، تحریری احتجاج، صنم بے وفا کہہ کے لکھ کے اپنی گاڑی کے پیچھے اپنے دل کی بڑاس نکال رہا ہے۔ میں نے کہا صاحب تو نے پیار اس سے کیا جس نے تجھے راہ میں چھوڑ دیا، میں تجھے ایک چوکھٹ بتاتا ہوں، جب وہ ہاتھ پکڑتے ہیں حشر کے دن بھی نہیں چھوڑتے۔ غالب نے کہا تھا عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ اور استاد میر تقی میر نے کہا تھا کہ پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی۔ کہا کیسا عشق کیا جو میرے پلے عزت تھی، عزت سادات وہ بھی رخصت ہو گئی، محبوب نے رول کے رکھ دیا، اور میرا جو حال کیا تیری محفل میں آ کے بدنام ہوئے ہیں، نگاہ زمانہ میں بے نام ہوئے ہیں، تو نے وعدہ کیا تھا بچھڑیں گے نہ ہم، تیرے ہی ہاتھوں سے نیلام ہوئے ہیں۔ دنیا تو کیس کا نام بھول گئی، مجنو کہنے لگی، نام تو کیس تھا لیکن اس کا نام تک مٹ گیا، اس کا تشخص تک مٹ گیا، اس نے شہزادے گلیوں میں رول کے رکھ دیے محبت نے۔ لیکن میں جس کی محبت کی کہانی آج آپ کے سامنے لیے بیٹھا ہوں، اس محبت کی عزت نوازی اور اس کی ذرہ نوازی اگر پوچھنی ہے تو بلال حبشی سے پوچھ لیجئے۔ سادات کی عزت ایک محبت رول دیتی ہے، لیکن یہ ایسی محبت ہے کہ جو بلال کو پستیوں سے اٹھا کے اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے۔ میرے حضور معراج سے واپس پلٹتے ہیں اور پوچھتے ہیں بلال تو کون سا نیک عمل کیا ہے، میں نے تیرے قدموں کی آہٹ جنت میں سنی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور کے وصال کے بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر مدینہ چھوڑ گئے تھے۔ کہا کہ اب ان گلیوں میں حضور دکھائی نہیں دیتے تو اب یہاں جی نہیں لگتا۔ شام کے علاقہ داریہ میں جا کے سکونت اختیار کر لی۔ ایک دن رات کو حضور خواب میں ملے اور فرمایا ما ہاذہ الجفوۃ یا بلال، بلال یہ کیا بے وفائی ہوئی، ملنے بھی نہیں آتے۔ تو پھر دن رات سفر کاٹتے ہوئے شہر مدینہ پہنچے۔ حضرت عمر کو پتا چلا کہ بلال آ رہے ہیں تو وہ مسجد نبوی سے باہر نکل کے بلال حبشی کے استقبال کے لیے کھڑے۔ اللہ اکبر۔ اور جب بلال آئے تو آگے بڑھے اور ان کا کالے رنگ کا ہاتھ چوم کے آنکھوں سے لگایا اور کہا یا بلالو انتا سیدنا و مولانا، بلال لوگ تجھے غلام کہیں تو کہیں لیکن میرا تو آقا لگتا ہے، اس لیے تو حضور کا غلام ہے۔ تو وہ محبتیں اچھے بھلے انسان کی عزت خاک میں ملا دیتی ہیں، لیکن یہ محبت پستیوں سے اٹھا کے اوج ثریا تک پہنچا دیتی۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، جس زمانے میں میرے اور آپ کے آقا و مولا اس دنیا پہ تشریف لائے تھے، اس زمانے کے خاقان کا نام کیا تھا؟ اتنا بڑا اجتماع ہے، تا حد نظر لوگ ہیں، لیکن شاید مجھے اس پورے مجمع میں دور رسالت مآب میں جو خاقان تھا اس کا کوئی نام نہ بتا سکے۔ چلو میں پوچھتا ہوں، اس دور کے کیسر کا نام بتائیے، اس دور کی سپر طاقت کا حکمران کیسر روم جس طرح آج جو بائیڈن ہے، اس دور کے جو بائیڈن کا نام بتائیے۔ لیکن آپ کہیں کہ جناب ہمیں کوئی ضرورت اس کا نام یاد رکھنے کی نہیں ہے۔ اس دور کی دوسری بڑی سپر طاقت پرشین امپائر تھا، 3150 سال جن کی حکومت کا ناقوس بجتا رہا۔ یہاں تو 5 سال کے لیے اسمبلیاں منتخب ہوتی ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ وہ منتخب کیسے ہوتی ہیں، اور یہ بھی پتا ہے آپ کو کہ وہ پورے سال بھی پورے 5 نہیں کر پاتی ہیں، اور اگر وہ 5 سال پورے بھی کرے تو کس طرح ڈولتے ڈولتے وہ 5 سال پورے کرتے ہیں۔ تو 5 سال کی حکومت، اور لوگ ناز کرتے ہیں کہ جناب ہم وزیر اعظم ہوتے ہیں، لیکن 3150 سال تک جس حکومت کا ناقوس بچتا رہا، میں اس کے حکمران کا نام، اس دور کے کسرا کا نام پوچھنے جا رہا ہوں، تو شاید آپ میں سے کوئی بھی اس کا نام نہ بتا سکے سوائے ان چند لوگوں کے جو تاریخ کے ساتھ گہرا شغف رکھتے ہیں۔ تو یار اس دور کے کیسر کا نام تو اس پورے مجمع میں کسی کو آتا نہیں، اس دور کے کسرا کا نام تو آپ بھول گئے ہیں، اس دور کے خاقان کا نام تو آپ کو آتا نہیں ہے۔ اور اگر میں اس مجلس میں ڈھونڈ کے سب سے کم عمر بچے سے پوچھوں
کہ میرے حضور کے مؤذن کا نام کیا تھا، تو وہ سر اٹھا کے بلال حبشی کا نام لے گا یا نہیں لے گا؟ مجھے بتاؤ، اس دور کے شہنشاہوں کا نام تو نہیں رہا، لیکن جس نے حضور سے عشق کیا اس بلال کا نام آج بھی دنیا کے اوپر موجود۔ اقبال تڑپ اٹھا، اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ سلطنت روم کے شہنشاہ کا نام باقی نہیں رہا، لیکن بلال حبشی کا نام باقی ہے۔ تو یہ ہے ذرہ نواز عشق، یہ ہے بندہ نواز عشق۔ تو پھر آئیے پیار انہی سے کریے، محبت کا ربط انہی سے کریے، رشتہ الفت انہی سے قائم کریے۔ اور پھر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دنیا کی محبتیں توڑتی ہیں، ایک کے دو چاہنے والے آپس میں رقیب کہلاتے ہیں کہ یہ میرا محبوب ہے، تم نے کیوں دیکھا، لڑائی کی نوبت آ گئی۔ حسن اتنا محدود ہے، صرف ایک شخص کی آنکھوں کی پیاس بجھاتا ہے، ایک کی ضرورت کی تکمیل کرتا ہے، ایک کے درد کا مداوا کرتا ہے، دوسرا آیا نہیں، لڑائی ہوئی نہیں۔ ایک کے دو چاہنے والے آپس میں رقیب کہلاتے ہیں، لیکن محمد عربی کے کروڑوں چاہنے والے آپس میں حبیب کہلاتے ہیں۔ یہ محبتیں توڑتی ہیں اور حضور کی محبت آپس میں جوڑتی ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ میرا اور آپ کا رشتہ کیا ہے؟ تو کوئی رشتہ داری میری اور آپ کی نہیں ہے۔ کاروباری سانجھ ہو وہ بھی نہیں ہے۔ میں آپ سے گہری شناخت رکھتا ہوں تو شاید چند چہرے ہوں جن کو میں اس پورے اجتماع میں باقاعدہ پہچان سکتا ہوں، باقیوں کو میں پہچاننا بھی نہیں ہوں، نام جاننا تو دور کی بات ہے۔ لیکن آپ کی پیشانیوں پر میرے لیے جو محبت کے نقش نظر آ رہے ہیں اور آپ کی پتلیوں کے اوپر لکھا ہوا جو میرے لیے پیار ہے، یہ کہاں سے آیا؟ میری تو آپ کی رشتہ داری بھی کوئی نہیں، میرا آپ کا کوئی کاروباری سانجھ بھی نہیں ہے، میری اور آپ کی کوئی دوستی کی ایسی داستان بھی نہیں ہے، ہم اکٹھے پڑھتے بھی نہیں رہے ہیں، ہم کسی جگہ پہ روم میٹ بھی نہیں رہے، کلاس فیلو بھی نہیں رہے، لیکن یہ امڑ کر کے آپ آ گئے ہیں۔ تو میری اور آپ کی محبت کا سبب صرف نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اقبال نے کہا تھا، چوں گلے صد برگ مارا بو یکیس، او کے جانے ای نظاموں او یکیس، مست چشمے ساکیے بتہاستیم، در جہاں مثل مو می ناستیم، ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خشک و تر کے رشتے سے، ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ میرے استاد جھوم کے پڑھا کرتے تھے، محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، محبت اصل ہے ان کی، نہ تیری ہے نہ میری ہے۔ تو حضور کے نام سے انسانیت جڑتی ہے اور ہم ایک لڑی میں پروئے جاتے ہیں، شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک، نیل کے ساحل سے کاشغر تک، امت ایک لڑی میں پروئی جاتی ہے۔ تو وہ پرونے والی لڑی حضور کی محبت ہے، اس لیے یہ محبت جوڑتی ہے، دنیا کی محبتیں توڑتی ہیں اور انسانوں کو تقسیم کرتی ہیں۔ تو آئیے میں اور آپ حضور کے ساتھ محبت کا ربط و رشتہ قائم کریں، حضور کے ساتھ الفت کا ربط قائم کریں اور عقیدت کے ربط کو مضبوط سے مضبوط تر کرتے چلے جائیں۔ دوسری بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آج کوئی کسی سے محبت کرتا ہے، کسی سے پیار کا ربط و رشتہ رکھتا ہے، تو اس کے محبوب میں 1000 خامیاں ہوتی ہیں، تو وہ اس خامیوں کو چھپانے کے لیے یا ان کی کوئی تعویل کرنے کے لیے کوئی بات کرتا ہے۔ لیکن جس ذات والا صفات سے میں اور آپ محبت کا دم بھرتے ہیں اور عشق کا ربط رکھتے ہیں، وہ اتنا حسین ہے کہ جہاں حسن بھی پانی بھرتا ہے اور عشق بھی غلامی کرتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ ہمیں ناز ہے اس بات پر کہ جو ہمارا محبوب ہے وہ رب کا بھی محبوب ہے، اور یہ وہ انداز اور یہ وہ فخر، میرا رب رب ہو کے کہہ رہا ہے، فلا وربک، محبوب مجھے تیرے رب کی قسم۔ ذرا آپ کی توجہ ہو تو کیا دل آویز جملہ ہے، فلا وربک، رب رب ہو کے کہہ رہا ہے، یہ نہیں کہہ رہا مجھے تیری قسم، یہ بھی نہیں فرما رہا کہ مجھے کعبے کے رب کی قسم، یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ مجھے زمین و آسمان کے رب کی قسم، ہاں یہ بھی نہیں کہہ رہا مجھے میری قسم، کہا مجھے تیرا ہونے کی قسم، فلا وربک، مجھے تیرا ہونے کی قسم۔ جب رب حضور کا رب ہونے پہ ناز کر رہا ہے تو ہم امتی ہونے پہ ناز کیوں نہ کریں۔
فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ اور یہ محفل میلاد یہ ناز کا ایک انداز ہے، یہ محبت کا ایک رنگ ہے، یہ عقیدت کا ایک پھیلتا ہوا اجالا ہے، یہ شکرانے کی ایک صورت ہے، اور یہ محبت کے اظہار کا ایک سلیقہ ہے، یہ الفت کا ایک انداز ہے۔ گویا ہمارے چہروں پہ خوشی ہے، ہمارے دل میں سرشاری ہے، اور ہم جھومتے پھر رہے ہیں صرف اس بات پر کہ ہم اس کے غلام ہیں جو خدا کا بھی محبوب ہے، اور اس بات پہ ہم بجا طور پہ ناز کرتے ہیں، بجا طور پہ اس پہ ہم فخر کرتے ہیں۔ اور یہ ہمارا فخر بنتا ہے 12 نبیوں نے آرزویں کی حضور کی امت میں ہونے کی، پیغمبروں نے تمنائیں کی، اور ہم نے کوئی تمنا نہیں کی، ہم نے کوئی منت نہیں مانی، ہم نے کوئی رت جگہ نہیں کاٹا، ہم نے کوئی انتظار کی گھات نہیں لگائی، ہم سوئے تھے مقدر جاگ اٹھا، ہم پیدا ہوئے ہمارے والد مسجد سے مولانا کو بلا لائے، انہوں نے کان میں جو آ کے اذان دی، یہ اس بات کی بشارت تھی مبارک ہو تو حضور کا غلام بن کے آیا ہے۔ شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے، اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ پیغمبروں نے آرزویں کی، پیغمبروں کی ٹیمیں منتظر رہی، ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگتے رہے، ربنا وابعث فیہم رسولا، مالک آنکھیں بوڑھی ہو گئی ہیں انتظار کرتے کرتے، اسے بھیج بھی دے۔ کوئی کہہ رہا ہے اسمہ المتوکل، اس کا نام متوکل ہوگا، کوئی کہہ رہا ہے لیسا بفظ ولا بغلظ، وہ تر شروع نہیں ہوگا، بس آیا چاہ رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے تو کہا مبشرم برسول یات من بعد اسمہ احمد، لوگوں میں نام بھی بتائے جا رہا ہوں، بس وہ آنا چاہ رہا ہے، میرے